السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم. إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وعلى آله الغر الميامين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین جمعہ، معزز علماء کرام، ذمہ داران مرکز، عزیز طلباء اور دیگر سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر عظیم احسان ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں کا یہ ایک عظیم مظہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت دی ہے، برتری بخشی ہے، اور اس چیز میں اللہ تبارک و تعالی
کا رحم و کرم بندوں پر نظر آ رہا ہے۔ بہت سارے مواقع میں بہت ساری نیکیاں اور خیر کی چیزیں مختلف وجوہات کی بنا پر ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، خواہ وہ تکاسلی و تغافلی کے سبب ہو یا خطا و نسیان کی وجہ سے ہو۔ بعض اوقات ہم بہت سارے خیر سے محروم رہ جاتے ہیں، اسی کی تلافی اور اسی نقص کی بھرپائی اور اسی کی ادراک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا یہ طریقہ رہا ہے یا اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت دی ہے، تاکہ جو کمیاں رہ گئی ہیں ان اوقات کی عبادتوں کے ذریعے سے ہم کمیوں کو پوری کر سکیں اور نقص اور خلل کو دور کر سکیں۔ انہی اوقات میں سے حرمت والے مہینے بھی شامل ہیں، حرمت والے مہینے بھی شامل ہیں، اور حرمت والے مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ یا ہجری سال کا پہلا مہینہ یہ ماہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے، جس کا ذکر حرمت والے مہینے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں 12 ہے، فی کتاب اللہ یعنی لوح محفوظ میں، کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ذالک الدین القیم، اور یہی مضبوط دین ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اور اس کی وضاحت نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان الزمانہ قد استدار کحیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر، او کما قال علیہ السلام، کہ زمانہ گھم گھما کر کے اسی جگہ پہنچ گیا ہے جہاں جس وقت آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے کی تھی، جس وقت زمانہ اس جگہ تھا جس وقت اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی تھی۔ پھر آگے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں السنۃ 12 شہرا، کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، جس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 متوالیات، 3 لگاتار اور پے در پے واقع ہوتے ہیں، اور وہ ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم ہے، ورجب مضر، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ محرم الحرام کا یہ مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس مہینے کی عظمت ہے، اللہ کے یہاں اس مہینے کا احترام ہے، اور اللہ نے بندوں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس مہینے کی تقدس، اس کی قدر و منزلت کو پہچانیں اور اس کا احترام کریں، اور حتی المقدور اس مہینے میں نیکیوں اور کار خیر کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور گناہوں سے کلی طور پر احتراز کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں سے مطالبہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کی اہمیت و فضیلت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کی گئی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، و افضل الصلاة بعد الفریضة
صلاۃ اللیل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ، رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نمازیں ہیں۔ اس حدیث کے تئیں محدثین نے کئی نقطے بیان کیے ہیں کہ یہاں اس مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کی گئی ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت کو بڑھایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے محدثین نے اس حدیث سے نقطہ بیان کیا ہے کہ بندوں کے لیے مشروع ہے اگر کوئی چاہے تو پورے محرم کے روزے کا وہ اہتمام کر سکتا ہے، جیسے کہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر محرم کے پہلے کے 10 روزے مراد ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص پورے محرم کے مہینے کا روزے کا اہتمام کرتا ہے تو کیا یہ بدعت میں داخل ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا نہیں، مگر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی مکمل مہینے کے روزے کا اہتمام کیا ہے تو وہ رمضان کا روزہ ہے، اس کے بعد آپ بکثرت شعبان کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ لہٰذا صرف محرم میں عاشورہ کے روزے رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم بکثرت محرم کے روزے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے محرم کی اہمیت و فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ ماہ محرم ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کا دن رکھا ہے۔ عاشورہ کا دن کون سا دن ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، فقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فوجد الیہود صیاما یوم عاشورہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو پایا کہ وہ عاشورے کے دن کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے جس دن تم روزے کا اہتمام کر رہے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ظلم و ستم سے آزادی دلائی تھی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزے کا اہتمام کیا تھا، اسی کی تقلید میں ہم بھی روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ لہٰذا فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے بھی عاشورے کے روزے کا اہتمام کیا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور آپ نے صحابہ اکرام کو بھی روزے کے اہتمام کا حکم دیا۔ اللہ یہ کہ آپ جیسے کہ دیگر حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہودیوں کی مخالفت کی بات کہی اور کہا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کو بھی روزے کا اہتمام کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ وفات پا چکے، دائی اجل کو لبیک کہا گئے۔ لہٰذا اس سلسلے میں علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کے تئیں وسعت پائی جاتی ہے، قدر وسعت پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف 9 محرم کے روزے کا اہتمام کرتا ہے، علماء نے اس میں گنجائش رکھی ہے۔ اگر صرف 10 محرم کے روزے کا اہتمام کر رہا ہے کوئی، اس میں بھی وسعت رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص 9 اور 10 محرم کے روزے کا اہتمام کرتا ہے، سب سے افضل اور اولا اسی کو کہا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص 10 یا 11 محرم کا اہتمام کرتا ہے، علماء نے اس میں بھی جواز کی گنجائش رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص 9، 10 اور 11 محرم کے روزے کا اہتمام کرتا ہے، اس میں بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ محرم الحرام کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ اس سلسلے میں کتنا ثواب ملے گا آپ کو، اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے، جیسے کہ خطبہ مسنونہ کے بعد حدیث پیش کی گئی۔ حضرت ابو قتادہ حدیث کے راوی ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ عاشورہ کے روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ محرم الحرام کی اہمیت و فضیلت ہے۔ اب آتے ہیں
کہ محرم الحرام کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس ماہ محرم کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اگر آپ تاریخ کی کتابوں کی ورق گردانی کریں گے تو اس ماہ محرم کی بہت ساری تاریخی حیثیتیں ملیں گی آپ کو۔ یہی وہ محرم کا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی دلائی۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ہجرت کی پلاننگ کی تھی۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت عثمان بن عفان کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق کو جب ذوالحجہ کے آخر میں شہید کیا گیا، ان پر ضرب لگائی گئی، تو مورخین لکھتے ہیں مشہور قول یہی ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ یعنی حضرت عمر فاروق کی وفات بھی ماہ محرم کی پہلی تاریخ میں ہوئی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں شہادت حسین کا عظیم سانحہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری تاریخی حیثیتیں اس مہینے کی ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کی رسومات و بدعات۔ معزز سامعین کرام، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے مابین، امت مسلمہ کے مابین، کہ جیسے اس مہینے کی آمد ہوتی ہے امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ شرک و خرافات میں ڈوب جاتا ہے۔ طرح طرح کی رسمیں اور طرح طرح کی بدعتیں ان کے مابین پائی جاتی ہے اور بڑے اہتمام سے ان خرافات کو وہ انجام دیتے ہیں۔ میں چند بدعات و خرافات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ماہ محرم الحرام کی بدعات و خرافات میں سے پہلی بدعت ہے کہ اس ماہ محرم کی آمد کے ساتھ مسلمان کا ایک بڑا طبقہ ماتمی جلوس کا اہتمام کرتا ہے، سوگ کی محفلیں قائم کرتا ہے اور ماتمی حیت و کیفیت اختیار کی جاتی ہے، اور ان جلسوں میں، ان مجالس میں کربلا کے تئیں من گھڑت واقعے سنائے جاتے ہیں، لوگوں کو متاثر کیا جاتا ہے، شرک و بدعات کی دعوتیں دی جاتی ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، عورتیں زیب و زینت سے گریز کرتی ہیں، زیورات اتار دیتی ہیں، اچھے ملابس چھوڑ دیتی ہیں اور کالے کپڑے میں ملبوس ہو کر کے اپنے چہروں کو پیٹتے ہیں، اپنے جسموں کو لہو لہان کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے وہ حزن و ملال کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے شریعت میں کوئی جگہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحیح بخاری کے حدیث سے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چہروں کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے اور زمانہ جاہلیت کے نعرے بلند کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ماہ محرم الحرام کی بدعات و خرافات میں سے دوسری بدعت ہے کہ اس مہینے کے آغاز ہی سے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو طعن و تشنیع کا شکار بنایا جاتا ہے۔ وہ امیر معاویہ جو کاتبان وحی میں سے تھے، جن کی منقبت بیان کی گئی ہے، محدثین نے اپنی کتابوں میں ان کی فضیلت بیان کی ہے، حضرت امیر معاویہ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پوری امت کے لیے آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا کہ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے امت کے لوگوں، میرے صحابہ اکرام کو گالیاں نہ دینا، ان کی شان میں گستاخیاں نہ کرنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا۔ یاد رہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو ان میں سے کسی کے ایک مد یا نصف مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہیں صحابہ کرام کی ذات۔ لیکن مسلمان کا ایک بڑا طبقہ اس ماہ محرم میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ محرم الحرام کی بدعات و خرافات میں سے ایک بدعت ہے کہ ماہ محرم کے آغاز کے ساتھ ہی قبر اور قبرستان کو رونق کیا جاتا ہے اور قبرستان میں، قبروں میں میلے کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے اور لہو و لعب میں ڈوب جاتے ہیں۔
قبروں کو سجایا جاتا ہے، قبروں کو رونق کی جاتی ہے، سجدے کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سلسلے میں فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ کے حبیب نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تو میرے قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ اسی طریقے سے ماہ محرم الحرام کی خرافات میں سے ایک خرافات ہے کہ اس مہینے میں لوگ حضرت حسین کی نام نظر و نیاز اور سبیلیں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ سراسر شرک ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی واضح دلیل موجود ہے کہ کسی کے نام کی نظر و نیاز ماننا یا سبیلیں تقسیم کرنا یہ سراپا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، مردے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، خون کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور خنزیر کے گوشت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، خواہ وہ حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت علی ہوں، حضرت حسن ہو یا حسین ہو، اگر کسی چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے اس ماہ محرم کی بدعت و خرافات میں سے ایک بہت مشہور بدعت ہے رسم تعزیہ۔ آج 10ویں محرم ہے، آپ پورے عالم پر کیا نظر ڈالیں کہ امت مسلمہ رسم تعزیہ کا کس طریقے سے اہتمام کرتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، اور تعزیہ کے تئیں جو ان کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، وہ انتہائی شرمناک ہیں۔ اس سے نظر و نیاز مانگی جاتی ہے، تعزیے کے لیے سجدے کیے جاتے ہیں۔ جب تعزیہ اٹھایا جاتا ہے تو تعزیے کے نیچے سے چھوٹے بچوں کو گزارا جاتا ہے تاکہ وہ امام کے حفظ و امان میں آ جائیں اور ہر قسم کی مصیبت سے وہ محفوظ رہیں، جو کہ سراسر شرک ہے۔ اور شرک کا انجام کیا ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اسی طریقے سے ماہ یوم عاشوراء کے جو کئی اہم پیغامات ہیں، ان اہم پیغامات کی جانب مختصراً اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ماہ یوم عاشوراء کا جو سب سے پہلا پیغام ہے کہ حق کی سربلندی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو غلبہ حاصل ہونا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فرعون سے نجات دلائی۔ مشکلات خواہ وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حق کو غالب رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے یوم عاشوراء کے پیغامات میں سے ایک اہم پیغام ہے کہ صبر و استقامت۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو بہت ساری اذیتیں پہنچائی گئی، بہت سارے مشکل حالات سے گزرے، فرعون کے ظلم و ستم کے وہ نشانے بنے، نسل کشی ہوئی، ان کی نسلوں کو مارا گیا، لیکن ہمیشہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم نے صبر و استقامت قائم کیا، صبر و استقامت کے ساتھ جمے رہے۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی، نجات ملی۔ اسی طریقے سے یوم عاشوراء کے پیغام میں سے ایک اہم پیغام ہے کہ شکر گزاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی فرعون سے آزادی ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر کے لیے روزے کا اہتمام کیا۔ لہٰذا جو بھی نعمتیں آپ کو ملے، امن و امان کی نعمت ملے، مال و دولت کی نعمت ملے، صحت و تندرستی کی نعمت ملے، آپ پر ضروری ہے کہ اللہ کے شکریہ کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے یوم عاشوراء کے پیغام میں سے ایک اہم پیغام ہے کہ ہمیشہ سنت کی پیروی کی جائے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے جو عاشوراء سے متعلق جو چیزیں ہیں اس سلسلے میں سنت کی پیروی کی ہے۔ بعد کے ادوار میں بھی تابعین نے یا اس کے بعد جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے سنت کی پیروی ہے، اور کلی طور پر شرک و بدعات سے گریز کی جائے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ اللہ کا پیغام، یہ اللہ کا قول ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ شریعت میں انہی چیزوں کو جگہ دی جائے گی جس کے جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ فرمایا ہے
اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اگر دین میں کوئی شخص کسی نئی چیز کا ایجاد کرتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو وہ رد ہے، مردود ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام کے طور پہ میں کہنا چاہوں گا کہ ماہ محرم الحرام یہ عبادت اور اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، نہ اس میں شرک و بدعات کے لیے کوئی جگہ ہے، اور جو لوگ شرک و بدعات میں پڑے ہیں، ملوث ہیں، اخیر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو اس مہینے کی جو اہمیت و فضیلت وارد ہے اس کو سمجھ کر کے حتی المقدور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واکبر، وقوموا الی صلاتکم۔